میرے معزز قارئین، سلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن کی ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری سلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ پر چھایا ہوا نظر آئے گا۔ سلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خرید کیا گیا۔ ان سے ایک ایسی فحش تصاویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ سلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو کتابوں میں اس کا تذکرہ بھی بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ سلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی گئی۔ یوں حسن بن صباح کے پہاڑوں میں بنائی ہوئی پراسرار جنت میں اور ایک ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ سلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے لیکن ان کا تیار کیا گیا زہر پارن گرافی مسلسل فحش کے جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئی، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے، کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں، آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پارن گرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس پارن گرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضوے کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئے زیادتی دیکھنے چوک در چوک آ رہے تھے۔ اسے ووڈ گرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیال پیدا ہوئے، لہذا لوگوں کے دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ووڈ پارن گرافی کے چھوٹے چھوٹے پارن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوا تھا جس میں پارن گرافی کے فن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہیں یہ بہت جلد پارن گرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پارن گرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پارن گرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا، اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پارن گرافی کا جنم مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر کی بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ دوستو، 1876 ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا، پھر ان تصاویر کو چرخہ نما مشین میں ایک بڑے رول بنڈل کی صورت میں چڑھایا جاتا تھا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا۔ اس سے تصاویر اس تیزی سے گھومتی تھیں مانو ایسے لگتا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اسی طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج ہم حرکت کرتے زندہ محسوس ہوتی ویڈیو دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتا ہے جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتے ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتے نظر آتی ہے۔ دوستو، ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم سازی
ساز انڈسٹری ابتدا ڈھانچہ بنانا شروع ہوا، جس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پارن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلے پارن فلم 1855 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیئر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ کرنچر تھے۔ پہلی پارن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو بدہنہ انداز میں ہوش ربا ادائیں دکھاتے ہوئے پیش کیا۔ یہ فلم نہایت ہی منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ 19ویں صدی کا آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پارن تھیٹر کھول دیے، جہاں پارن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پارن گرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں پر بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پارن گرافی کا زہر بر صغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلی پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان و بھارت میں پارن سنیما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا، بلکہ پارن گرافی کو باقاعدہ جرم قرار دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت اور طریقوں سے یہ ہتھیار ہمارے خلاف پھر سے استعمال ہونے لگے۔ کب، کیسے اور کس طرح، اس پر پھر روشنی ڈالیں گے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے۔ جس چیز کی شروعات ہی ہماری اور آپ کی تباہی کے لیے ہوئی، تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ جس کے شروعات ہی اسلام و اسلامی تشخص کی بربادی کے لیے کی گئی، تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ جس چیز کی شروعات ہی ہمیں ہر میدان میں کمزور کرنے کے لیے کی گئی، تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی اور روحانی طور پر کمزور جسم لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آئیے مل کر جتنا ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ ہمارا اور صرف آپ کا مسئلہ نہیں، پورے ملت اور قوم کا مسئلہ ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔